السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے بہت سے بہادر جنگجوؤں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی ہمت اور بہادری کی وجہ سے ایسی فتوحات حاصل کیں جو ناقابل تسخیر تھی اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ان بہادر ہستیوں کو تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک قابل ذکر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں اور دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت عمر کے والد کا نام الخطاب تھا۔ یہ تاریخ کے سب سے طاقتور اور با اثر حکمران تھے۔ یہ مکہ میں شروع کے دور میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا تھا۔ فارس اور بزنطین، مشرقی رومن جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئیں۔ صرف 10 سال کی مختصر مدت میں فارس، بزنطین، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا کچھ حصہ اسلام کے زیر دست آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا زبردست اور منظم نظام قائم کر کے دکھایا جسے آج بھی دنیا کے بہترین ممالک اپنا کر ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ رسول نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوسرا ذکر ہے حضرت علی ابن طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت علی بے حد بہادر انسان تھے۔ جس کام کو کرنے کا سوچتے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بڑے بڑے بہادر جنگجو بھی حضرت علی کو زیر نہیں کر سکے۔ وہ بے حد عقل مند اور ذہین صحابی تھے۔ ایک بار صحابہ کرام خیبر کی جنگ میں قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم آیا اور انہوں نے اپنے بازو سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے بھی 40 لوگ درکار ہوتے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی کو حیدر کا خطاب ملا جس کا مطلب اللہ کا شیر ہے۔ اگلا ذکر ہے حضرت خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے مختصر افواج کے ساتھ بزنطین اور فارس جیسی عظیم طاقتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ ان کی ساری زندگی جنگ کے میدان میں گزری لیکن وہ شہید نہیں ہوئے، جس کا انہیں آخری وقت بھی بہت دکھ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ جس جنگ میں حصہ لیتے اس جنگ کو جیت جاتے۔ اگلا ذکر ہے طارق بن زیاد کا۔ اب ہم طارق بن زیاد کی فتوحات کو دیکھیں گے۔ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں اسلامی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ طارق بن زیاد اپنی فوج لے کر اسپین کے ساحل پر اترے اور اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالیں اور اپنی فوج سے کہا، فتح یا شہادت، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔
اور پھر مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب ہم محمد بن قاسم کی فتوحات پر بات کریں گے۔ محمد بن قاسم محض 17 برس کے تھے جب انہوں نے راجہ دہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ دہر ایک ہندو راجہ تھا۔ اس نے چند مسلم خواتین اور بچوں کو اپنا یرغمال بنا لیا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک نے مسلم حکمرانوں کو دہائی دی۔ جب اس وقت کے مسلم حکمرانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے محمد بن قاسم کو فوج دے کر سندھ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان خواتین اور بچوں کو آزاد کروا سکے۔ محمد بن قاسم وہ سپہ سالار تھا جس نے پہلی بار ایشیا میں اسلام متعارف کروایا۔ اب ہم محمود غزنوی کی فتوحات پر بات کریں گے۔ محمود غزنوی غزنی کے حکمران تھے۔ یہ جگہ افغان میں واقع ہے۔ انہوں نے برِ صغیر میں ہندوؤں سے جنگ کی اور ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر سومناتھ پر 17 حملے کیے اور کامیاب ہو کر مندر میں موجود تمام بت گروا دیے۔ ان میں سومناتھ نامی بت سب سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں ہندوؤں کا کہنا تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا اور نہ اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوؤں نے محمود غزنوی کو بت نہ توڑنے پر بیش بہا قیمت دینے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بت فروش نہیں، بت شکن کہلانا پسند کروں گا، اور سومناتھ کا بت توڑ ڈالا۔ اب ہم نور الدین زنگی کی فتوحات جانیں گے۔ نور الدین زنگی ترک زنگی خاندان کا ایک بہت طاقتور حکمران تھا۔ اس نے شام میں صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑی اور انہیں شکست دی۔ وہ ایک رحم دل اور زیرک بادشاہ تھا۔ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، یونیورسٹیز قائم کیں۔ ان جامعات میں قرآن اور حدیث کی مکمل تعلیمات دی جاتی تھی اور وہاں پڑھنے والے طالب علموں کو ڈپلومہ کی ڈگری دی جاتی تھی۔ نور الدین زنگی خود بھی حدیثیں پڑھنے کا شوقین تھا۔ ان کے استادوں نے انہیں حدیث میں ڈپلومہ کی ڈگری سے نوازا تھا۔ اس نے مفت علاج کے لیے شہروں میں ہسپتال قائم کیے، حاجیوں کے لیے سڑکیں بنوائی، سراگاہیں قائم کیں، ہفتے میں کئی دن عوام کے مسائل سننے کے لیے عدالت قائم کرتا اور لوگوں کو انصاف مہیا کرتا تھا۔ اس کا انصاف امیر غریب سب کے لیے یکساں تھا۔ جو بھی زیادتی کرتا اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ اب ہم صلاح الدین یوسف ابن عباس کی فتوحات پر بات کریں گے۔ سلطان یوسف ابن عباس نے مصر، شام اور فلسطین کو متحد کیا، ہتھن کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ اس کے علاوہ یروشلم کے کئی حصے صلیبیوں سے واپس لیے اور مسلمانوں کو ایک نئی طاقت دی۔ آخری ذکر ہے ٹیپو سلطان کا۔ ٹیپو سلطان میسور کے ٹائیگر کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ میسور کے حکمران تھے۔ انہوں نے برطانوی فوج کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج میں ایک انٹیلیجنس بنائی اور کئی سالوں تک برطانوی فوج کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن ان کے اپنے قریبی لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور برطانوی فوج سے جا ملے اور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود برطانوی فوج خوف سے ان کی لاش کے قریب نہیں آئی۔ سلطان ٹیپو حقیقت میں ایک شیر تھے۔ ان کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی دن کی زندگی بہتر ہے۔ سلطان ٹیپو نے اس قول پر عمل کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ وہ ایک بہادر بادشاہ تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔